السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ۔ ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 0097334124647۔ ہمارے فیس بک صفحہ کا عنوان URDUEDUCLIP۔ ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان URDUEDUCLIPS۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ لقد قال الله سبحانه وتعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين۔ فضيلة الشيخ الفاضل عبداللہ عبد الحمید حفظہ اللہ تعالی، مدیر مرکز الفرقان و دیگر تمام اخوان سامعین حضرات، سب سے پہلے مرکز الفرقان اور اس کی انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس دورے کا اہتمام کیا، اور دوسری مبارکباد یہ کہ دورے میں کتاب التوحید جیسی عظیم کتاب کا انتخاب کیا۔ یہ کتاب عقیدہ توحید میں اپنی مثال آپ ہے، اور ایک منفرد کتاب ہے۔ جو اس کتاب کا اسلوب ہے وہ دیگر کتب میں نظر نہیں آتا۔ یہ بار بار پڑھی جائے، بار بار سنی جائے، بلکہ ہر گلی میں اس کتاب کا درس ہو تاکہ لوگ اس سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ پھر آپ کو بھی مبارکباد دوں گا کہ آپ اس دورے کے لیے تشریف لائے، اور انشاءاللہ تشریف لاتے رہیں گے تاکہ اللہ کی توفیق سے ہم بڑے اختصار کے ساتھ اس کتاب کو مکمل کر سکیں، اور جو بنیادی عقیدے کے مسائل ہیں انہیں سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ میں اس کتاب کے مؤلف الامام المجدد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی طرف اپنی سند پہنچا دوں، تاکہ اس سند کا اتصال ہمارے لیے واضح ہو جائے، اور اللہ کی توفیق سے اس سند میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ سند اس امت کا میزہ ہے، اس امت کا امتیاز ہے۔ عبداللہ بن مبارک کا قول ہے: الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ سند دین ہے، اگر سند نہ ہوتی تو جو شخص چاہتا جو مرضی کہتا پھرتا، اور ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو جی میں آئے کہتے پھرتے ہیں، قصے کہانیاں
اور ان کا مواخذہ سند کی طلب کے ساتھ ہے، اس کی سند پیش کرو، جس نے ان کو عاجز کر دیا۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ بڑی چوٹی کے محدث علماء تابعین میں سے فرمایا کرتے تھے کہ سموا لنا رجالکم، اے علم بیان کرنے والو ذرا اپنے مشائخ کا نام تو بتاؤ، اپنے رجال ہمارے سامنے بیان تو کرو، تم کہاں سے آئے ہو، کیا تمہارا مخرج ہے؟ حافظ بن صلاح رحمہ اللہ جو فن حدیث اور مصطلح کے امام مانے جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ طلب علم میں استفادہ شرط ہے کہ ایک بیان کرنے والا کہاں کہاں پڑھنے گیا، کس کس سے پڑھا، کون اس کے مشائخ ہیں، تاکہ مشائخ کی معرفت سے ہمارے سامنے ان کا منہج واضح ہو جائے۔ تو بڑی اس کی اہمیت ہے۔ ان هذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ علم کیا ہے؟ یہ دین ہے، یہ علم اللہ کا نور ہے، اور خوب دیکھو اور غور کرو کہ یہ علم تم کس سے لے رہے ہو، کس سے حاصل کر رہے ہو۔ اور اس کے لیے علماء شرط ہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء ہی کو علم کی بقا کا سبب قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، یرفع العلم بیشر الجہل وان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا يستفتون فیفتون برأیہم فیضلون ویضلون، کہ قیامت سے قبل علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ اللہ تعالی علم کیسے اٹھائے گا؟ فرمایا کہ علماء کے سینوں سے علم نہیں اٹھائے گا، بلکہ علماء ہی کو اٹھا لے گا اور وہ علم اپنے ساتھ لے کے چلے جائیں گے۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ علم کی بقا کا سبب علماء ہے، کتابیں نہیں، تمہاری سی ڈیز نہیں، تمہارے کمپیوٹر نہیں، بلکہ علماء۔ طلب علم کے لیے علماء کے پاس جایا کرو۔ میں نے مبارکباد آپ کو دی کہ آپ یہاں چل کر آئے۔ طلب علم کے لیے چل کے آنا بڑا بابرکت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص ایک راہ پر چلے، کس لیے؟ طلب علم کے لیے، نبی علیہ السلام کے فرامین سننے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توحید کی اصلاح کی اور توحید کے صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے قلوب کو خالص توحید سے معطر اور منور فرما دے، ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ توحید کے رنگ سے منور فرما دے، اور ہم کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔